इस वक्त वज़ीर ममलिकत बराए कौमी सकाफ़त व विरसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुज़ैफ़ा साहब, बिलावल साहब की टिक टॉक तो आपने सुन ली होगी, तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है वफाकी हुकूमत के लिए। तबले जंग बजा दिया है पीपल्स पार्टी ने, वफाकी हुकूमत ख़तरा महसूस कर रही है? बहुत शुक्रिया रियान साहब। पहली गुजारिश तो ये है कि मैंने आपके मुंह से सुन रहा हूँ, मैंने बिलावल साहब की टिकटॉक नहीं सुनी। मैं दोबारा सुनवा देता हूँ सर, मैं कहता हूँ चला दें जरा प्रोड्यूसर साहब। अगर आप चला देंगे तो जी मैं अच्छा सर हो जाएगा। मैं चला देता हूँ सर, ये चलाइएगा प्रोड्यूसर बिलावल साहब, सुनवाइएगा हुज़ैफ़ा साहब को। जी, नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हुज़ैफ़ा साहब, ये आवाज़ सुनाई दे रही है? नहीं तो ज़रा गौर से सुने, मैं दोबारा चला सकता हूँ। नहीं, मैंने बिल्कुल गौर से सुन लिया जी, आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे सुनवा दिया मेरी बातों को, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में बिजी था, तो मैंने पिछले 4-5-6 घंटे ये डिजिटल मीडिया देखा नहीं। ये समातों को नागवार तो नहीं गुजरी सर? जी, कता कलामी के लिए मादरत, समातों को नागवार तो नहीं गुजरी है आवाज़? नहीं, मुझे किसी भी किस्म की कोई बात नागवार नहीं गुजरती। और ये सियासत खेल ही ऐसा है कि हम, चाहे आप सहाफ़ी भाई हों या आपके सियासी हरीफ हों, अगर उन सब की बातें आप नागवार गुजारना शुरू कर दें तो आप जल्द ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को आप इंजॉय करते हैं। तो बिलावल साहब की चूँकि जो टिक टॉक है, आप गिलास को आधा भरा हुआ देख रहे हैं, मैं गिलास को आधा खाली देख रहा हूँ। अगर उल्टी गिनती हमारी शुरू हो गई है, उन्हीं की बात को मैं बड़ा करूँ, तो फिर उल्टी गिनती उनके जो पापा हैं सदर पाकिस्तान, उनकी भी शुरू होगी, उनके चेयरमैन सेनेट जो हैं उनकी भी शुरू होगी, वज़ीर आला सिंध की भी होगी, वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी होगी। तो वो शेर है ना राहत अंदोही का कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। जी, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हाँ जी, तो गुजारिश ये है कि और एक और मिसरा, वो कहते चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। जी बिल्कुल। तो गुजारिश ये है कि बिलावल साहब एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, एक बड़ी लेगेसी को कैरी करते हैं। उन जैसे बड़ी कद काट के लीडर को, जो वज़ीर आज़म की जो रेस का घोड़ा हो, मैं तो समझता हूं कि अगर वो मुझसे कभी मशवरा लें या लेते, तो उनको तो इस तरह की चीज़ों पे कमेंट भी नहीं करना चाहिए। यानी आप अगर PMLN की सेकंड या थर्ड TR की लीडरशिप की किसी बात को कमेंट करते हैं, तो आप अपना कद नीचे लेकर आते हैं, कोई आप जो है अपना कद बड़ा नहीं कर रहे होते। तो गुजारिश ये कि अगर हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी, तो मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ। रेहान साहब भी रियलिस्टिक, आप मुझे ज़ाती तौर पर भी जानते हैं, हम एक दूसरे को। गुजारिश है कि ये कुर्सी जो है, हज़रत अली रज़ा अन्हु को कॉल है कि अगर ये कुर्सी इतनी मजबूत होती तो तुम तो कैसे पहुँचती। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज हुकूमत ख़त्म नहीं होगी 6 महीने में, तो 2-2.5 साल बाद जब टेन्योर कंप्लीट होगा तब ख़त्म हो जाएगी। वक्त गुजरने का तो पता भी नहीं चलता। लेकिन बात यह है कि क्या आप हुकूमत के इत्तेहादी होने के नाते तमाम ओहदों को इंजॉय कर रहे हैं। आप अपने MNAs के लिए वज़ीर आज़म साहब से 10-10 अरब रुपए के फंड्स भी लेते हैं। तो आप जैसी शख्सियत को मैं समझता हूं कि ये बात ज़ेब नहीं देती। शर्जील मेमन साहब ये बात करें, नदीम अफजल चंद करें या बाकी लोग करें तो समझ आती है, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, बेनज़ीर का बेटा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा, मीर शाहनवाज भुट्टो का जो है वो पर नवासा, ये बात करें तो मेरे ख्याल से उनके कद काट को ये जचती नहीं है। हुज़ैफ़ा साहब, ये बात ये है कि वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक़ ये बात सिर्फ बिलावल साहब नहीं कर रहे, बल्कि वफाकी हुकूमत, वफाकी काबीना में बैठे हुए मिनिस्टर्स जब ये बात करेंगे, जब वो ये कहेंगे कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, वो इंटीरियर मिनिस्टर हों, वो अब्दुल अलीम खान साहब हों, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, और फिर हमें ये दिखाई दे कि ज़ाहिर है ये कैबिनेट के अंदर जो वज़रा हैं ऐसी बातें कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने से कासिर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो यूँ लगता है कि जैसे शायद ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब वीक ग्राउंड्स पे खड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है रेहान साहब। गुजारिश ये है कि पहले तो मोहसिन नकवी साहब एक बड़े ही संजीदा आदमी हैं, रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, और सियासत से हटकर हमारा उनसे ज़ाती ताल्लुक़ भी है। लेकिन बात ये कि नकवी साहब ने बात की, राना साहब ने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, ख्वाजा साहब ने रिस्पॉन्ड कर दिया। ज़ाती तौर पर तो मैं समझता हूँ कि इसको यहीं पर ख़त्म होना चाहिए और यहीं पर ख़त्म समझना चाहिए। लेकिन चूँकि आप सहाफ़ी हैं, सवाल करना आपका हक़ है। आपने 3 और भी जमातों को गिनवा दिया, MQM है और IPP है, उसने भी बात की। तो उसने, ये कभी भी नहीं होता कि बेसिकली आप जिस सिस्टम में मौजूद हों उस सिस्टम
پہ آپ تنقید کر رہے ہوں. آپ لوگوں نے چونکہ میڈیا کے دوستوں نے اس کو انڈرسٹینڈ صحیح نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب ہوں یا ایم کیو ایم کے ساتھی ہوں, مصطفیٰ کمال ہوں یا پھر علیم خان صاحب ہوں, اگر وہ سسٹم میں رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر کے, تو اپنی حکومت کو وہ نہیں کہہ رہے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 78 سال میں جو آپ نے ادارے بنائے, ان اداروں کو آپ کو 2011 میں نوبت آئی کہ آپ نے 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بھٹو کے آئین کو بہتر کیا. تو ان کا میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بھٹو صاحب کے 73 کے آئین کو 18ویں ترمیم 40 سال بعد بہتر کر سکتی ہے, تو 18ویں آئینی ترمیم کو بھی 15-18 سال بعد بہتر کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے. تو صرف جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں وہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھودو دیکھ رہے ہیں. جو بات مجھے نظر آ رہی ہے نقوی صاحب کے بیان سے یا علیم خان صاحب کے یا ایم کیو ایم کے دوستوں کے, کہ وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کے اندر جو جو خامیاں موجود ہیں, خامیاں تو ہیں, اگر خامیاں نہ ہوتی تو پاکستان کا قرضہ اتنے یہاں تک کیسے پہنچتا. حذیفہ صاحب آپ تو بڑے باریک بین ہیں, آپ اس کو بڑا پازیٹیو لے رہے ہیں, لیکن یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب کو نظر نہیں آ رہی, یہ بات دیگر جو زعماء رانا صاحب کا اپنا سٹائل ہے. ہاں نہیں, رانا صاحب کا اپنا سٹائل ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میرا اپنا سیاسی تجربہ یہ کہتا ہے, یعنی میرا جتنی میری عمر ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو اتنا تجربہ ہے, خواجہ صاحب کو اتنا تجربہ ہے. لیکن وہ بھٹو صاحب نے کہا تھا نا حفیظ پیرزادہ کے بارے میں کہ یو ہیو گرے ہیئرز آن یور ینگ شولڈر, تو میں سمجھتا ہوں کہ عمر شعور کا تعین نہیں کرتی, لیکن ایک وقت آئے گا چند ہفتوں میں ہی میرے خیال سے رانا صاحب, محسن نقوی صاحب, خواجہ صاحب ایک ہی میز پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور یہی بات رانا صاحب کر رہے ہوں گے. جب محسن نقوی صاحب ان کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیں گے تو میرے خیال سے معاملہ وہی ختم ہو جائے گا. محسن نقوی صاحب کے دل میں سسٹم کو بدلنے کا درد ہے, رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر جو اکابرین ہیں وہ سسٹم کے دفاع میں کھڑے ہو گئے. نہیں, محسن نقوی صاحب کے دل میں سسٹم کو بدلنے کا درد نہیں. اصل فکرہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت ہر حب الوطن محنتی وزیر کو اس سسٹم کو بہتر کرنے کا درد موجود ہے, اور شہباز صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ سسٹم میں ریفارمز آئیں, سسٹم بہتر ہو. اب ہر کسی کے الفاظ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. شہباز صاحب کہتے ہیں کہ سسٹم کو بہتر کیا جائے, ریفارمز لائی جائے. نقوی صاحب کا سٹائل ہوتا ہے کہ سسٹم کو بدل لیا جائے, مطلب وہی ہے کہ بہتری لائی جائے. تو میں نہیں سمجھتا, کیونکہ مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے محسن نقوی صاحب کابینہ میں تو اب آئے ہیں, 3-3.5 سال کی جو بات ان کے بارے میں کر رہے ہیں, لیکن مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ 2002-3 میں جب شہباز صاحب ایگزائل میں تھے, نقوی صاحب CNN سے وابستہ ہوا کرتے تھے, تب سے نقوی صاحب اور شہباز صاحب کی دوستی ہوا کرتی تھی, اور نقوی صاحب میسیجز پہ رابطہ اور باقی ساری چیزیں. تو نقوی صاحب کا ظاہر انہیں بھی اس دشت کی خاک چاندے پہ قرصہ ہو گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے وہ 20-25-30 سال اپنی محنت کے صحافت کے میدان میں خرچ کیے, دین انہوں نے شفٹ کیا اور وہ سیاست کی طرف آئے. تو سارے لوگ میں سمجھتا ہوں محنتی ہیں. رانا صاحب کی جمہوریت کے لیے قربانیاں بہت زیادہ ہیں. خواجہ آصف صاحب واحد آدمی ہیں اس پارلیمنٹ کے جو 1990 سے پارلیمنٹ میں مسلسل آ رہے ہیں. تو میرے خیال سے تھوڑی بہت غلط فہمیاں ہیں جس کو میاں نواز شریف صاحب کے مدبرانہ رویے نے جو ہماری پارٹی کے تمام اکابرین کو کہا ہے کہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا, اور میرے خیال سے نقوی صاحب کی طرف سے فردر کوئی بات نہیں آئی. آنے والے دنوں میں وزیر اعظم صاحب بٹھا کر سارا مسئلہ انشاءاللہ حل کریں گے, اور سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے جو تجاویز سامنے آئی ہیں ان کو وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ منع و عمل کریں گے اس پر. اچھا, اب یہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے دیگر چیزیں کرنا, جی اب یہ ظاہر ہے اتنی بڑی باتیں ہیں, اسٹرکچرل چینجز کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں ملک کے سب سے اس وقت سینئر سیاستدان نواز شریف صاحب, وہ ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا اس سارے معاملے کے اوپر, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ معنی خیز خاموشی ہے؟ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ انہوں نے PMLN کی لیڈرشپ کو یہ کہا ہے کہ آپ نے اس معاملے میں خاموش رہنا ہے, یا پھر یہ حکمت عملی کا حصہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ہر چیز شہباز صاحب ہر ویک پہ جب جاتے ہیں ویکینڈ پر, بہت اہم ہو تو ہر ہفتے ورنہ الٹرنیٹ ویکینڈ پر میاں نواز شریف صاحب سے ڈسکس بھی کرتے ہیں, اپروول بھی لیتے ہیں. اگر میاں صاحب نہ جا سکیں شہباز صاحب بڑے میاں صاحب کے پاس, تو ڈار صاحب جاتے ہیں, اور میاں صاحب کی گائیڈ لائن موجود ہوتی ہے. دیکھیں, یہ ون اسٹروک آف پین تو نہیں ہوگا کہ نئے صوبے بن جائیں گے اور سسٹم میں جو بہتری لانی ہے وہ آ جائے گی. ظاہر ہے جب بھی آئینی ترمیم آئے گی, پہلے بھی آپ نے دیکھا 27ویں آئینی ترمیم آئی, میاں صاحب خود آئے, 26ویں آئینی ترمیم آئی, میاں صاحب خود ووٹ کرنے آئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب نئی کوئی بھی ترمیم آتی ہے اور سسٹم کو بہتر بنانے کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سمیت جو جتنے بھی سینئرز کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا, تو اس کو لیڈ میاں نواز شریف صاحب ہی کریں گے. اور PMLN اگر اس پہ ووٹ کرے گی تو میاں نواز شریف کی منظوری سے کرے گی, اور میاں نواز شریف کا اسے پورا اعتماد حاصل ہوگا. لیکن چونکہ ابھی وقت نہیں آیا کہ میاں صاحب بیٹھے بیٹھے کوئی ٹویٹ کر دیں کہ نہیں جی نئے صوبے جو ہے وہ اتنے بننے چاہیے, اتنے نہیں بننے چاہیے, کہ ہیلدی ڈیبیٹ ہے اسمبلی میں ہوگی, اور PMLN سسٹم کی بہتری کے حوالے سے ہر طرح کے ایکشن کو جو ہے وہ
پہلے بھی پی ایم نے ویلکم کی ہے, اب بھی پی ایم ایل این اس کے ویلکم کرے گی. ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے قیام کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی پرنسپل پوزیشن کیا ہے حذیفہ صاحب؟ پی ایم ایل این کی پرنسپل پوزیشن یہ ہے کہ آپ کی انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بننے چاہیے, بٹ اس کے لیے پارلیمنٹ میں ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہو. پی ایم ایل این ماضی میں خود جو بھی پنجاب صوبے کی حمایت کر چکی ہے, بہاولپور صوبے کی حمایت کر چکی ہے. پی ایم ایل این کا جو اب آپ کا اگلا سوال ہوگا کہ اگر یہ ساری باتیں, تو نقوی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے, تو ایک دم رانا صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے ریسپونڈ کیوں کر دیا اس پر؟ گزارش یہ ہے کہ جس فورم پر نقوی صاحب نے بات کی اور جو الفاظ کا چناؤ اس وقت ہوا, تو رانا صاحب اور خواجہ صاحب کو اس پر اعتراض ہے. میں اس میں کوئی حمایت نہیں کر رہا نقوی صاحب کی مخالفت یا رانا صاحب کی حمایت, یا رانا صاحب کی مخالفت یا نقوی صاحب کی حمایت. آپ کے سامنے چونکہ وہ دونوں موجود نہیں ہیں اور اس حکومت کی نمائندگی میں کر رہا ہوں, اصل بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ادروائز پی ایم ایل این کو نئے صوبوں پہ نہ کوئی اعتراض ہے, اور نہ پی ایم ایل این کو یہ اعتراض ہے کہ بہتری کرنے کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر حکومتی زومہ جو ہے وہ سوچ بچار کرے, اور کوئی نیا ماڈل اگر آتا ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ کے بعد یہ متفق ہوتی ہیں تمام جماعتیں کہ یہ ماڈل امپلیمنٹ کیا جائے, اور پی ایم ایل این اس میں ریکارڈ بنے گی. پی ایم ایل این اس طرح کی ہر جو کوشش اور انیشیٹو ہے اس کو لیڈ کرے گی انشاءاللہ تعالی. یہ بات آپ کی درست ہے, ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اندر اس پہ ڈیبیٹ یا ڈسکشن ہونی چاہیے, لیکن ابھی تو ریفرینڈم کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ ریفرینڈم والی بات تو پھر ایک انتہائی طرف چلی جاتی ہے. جب ظاہر ہے پارلیمنٹ میں اگر یہ چیز ڈسکس نہیں ہوتی یا پارلیمنٹ میں جماعتوں کا اختلاف آتا ہے آئین اس حوالے سے, جتنا میں ایک کانسٹیٹیوشنل لائر, میں نے آئین کو اسٹڈی کیا, آئین خاموش ہے, لیکن ظاہر ہے جہاں پر آئین خاموش ہو اس کی ٹرانسلیشن بھی سپیریئر کورٹس کر سکتی ہیں. لیکن ابھی میرے خیال سے یہ پری میچور ہوگا یہ کہنا کہ کوئی ریفرینڈم یا اس طرح کی چیزیں صرف ٹویٹر پر چلنے والی باتوں کو ہم لے کر کے پلان اے آئینی ترمیم ہے, پلان 2 ریفرینڈم ہے اور پلان 3 کچھ اور ہے. میرے خیال سے ہمیں اس طرح کی باتوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ملک ابھی گرو کر رہا ہے, اکانومی آپ کی بڑی مشکلوں سے سنبھلی ہے. اس طرح کی جب گفت و شنید ہوتی ہے تو نقصان کسی فرد واحد کو نہیں ہوتا, کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہوتا, نقصان 26 کروڑ آبادی کو ہوتا ہے, کیونکہ بزنس مین ناراض ہوتا ہے, اکانومی کمزور ہوتی ہے, بیرونی سرمایہ کار آتے نہیں ہیں, اور الٹیمیٹلی سفر اس ملک پہ غریب آدمی کرتا ہے. میں اور آپ بالکل سفر نہیں کرتے. بہت بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب آپ کے وقت کے لیے. وزیر مملکت برائے قومی ثقافت و ورثہ رہنما حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.